السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آپ سب کا کہ آپ نے انتظار کیا میرے سیشن کا، بہت شکریہ۔ آج ہمارا جو سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو شیئر مائی پریزنٹیشن، آئی تھنک شیئر نہیں ہو رہی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں نے ویسے میسج میں شیئر بھی کیا تھا، آج ہم جو ہے نقطۂ نظر اور پیراڈائم کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پیراڈائم یا نقطۂ نظر کیا چیز ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، اور ہم مختلف چیزوں میں کس طرح سے اپنا نقطۂ نظر بنا لیتے ہیں، اور نقطۂ نظر کو بنانے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے پرسیو کریں اور ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میری پریزنٹیشن آپ لوگوں کو شیئر ہو جائے۔ جی اچھا، نقطۂ نظر مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، جو ہمیں جو ہمارے ایکچولی میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں آپ کو۔ یہ صحیح بھی ہوتے ہیں، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر بندے کے، کسی کا پوائنٹ آف ویو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ماحول میں رہتے ہیں، آپ کس سوچ میں رہتے ہیں، یا کیا آپ کا کام ہے، یا کس اپروچ سے آپ چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں۔ تو اس کی کچھ ایگزامپل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا بڑی دلچسپ قسم کی لوگوں کے پوائنٹ آف ویو میرے سامنے آئے، اور ایکچولی وہ ہر بندہ اس ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ساتھ کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اور اس دیکھنے کے ساتھ ہم کچھ سوچتے ہیں، ہم کچھ اوپینین قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اس اوپینین سے ریلیونٹ کچھ ریفرنسز مطلب لیتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر سائنس کے بارے میں کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ اوبیسلی سائنس میں اس کو ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ ریفرنسز ہمیں ریفرنس مل جائیں، اور ان ریفرنس کو ہم ان تینوں پہلے پرسیپشن، پھر اوپینین، اور پھر ریفرنسز، ان ساری چیزوں کو مکس کر جب ہم کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تو پھر ہمارا ایک یقین بنتا ہے، ایک بلیف بنتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اور پھر ہم اس چیز کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے ایک 1911 کی بات ہے کہ ایک فرینچ جنرل تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ ہوائی جہاز جو ہے یہ ایک کھلونا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور خاص طور پہ جنگی معاملات میں تو یہ کوئی اہم رول پلے نہیں کر سکتے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور فیوچر میں اس کی کوئی امپورٹنس بھی نہیں ہو سکتی جنگ کے معاملے میں۔ تو میں آپ کے سامنے صرف پوائنٹ رکھتا جاؤں گا، اور آپ سوچیے گا کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں مختلف سچویشنز میں۔ پھر اسی طرح ٹیلی ویژن جب ایجاد ہوا تو ٹیلی ویژن کے بارے میں اس وقت جو ہالی ووڈ کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے جو موویز بناتے ہیں، ان کے جو ہیڈ تھے، یہ بات ہے 1946 کی، کہ ان کے جو ہیڈ تھے ان کی یہ رائے تھی کہ ٹیلی ویژن، اور آلدو کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن جب لانچ ہوا تو بہت بڑے ریکارڈ قائم کیے ٹیلی ویژن نے، اور مطلب سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ بکا، اور لوگوں نے بہت زیادہ پرچیز کیا۔ تو ان کا جو اس وقت جو ہالی ووڈ کے جو سربراہ تھے، ان کا اس کے بارے میں یہ رائے تھی ٹیلی ویژن کے بارے میں کہ یہ ایک باکس ہے، اور اس کی یہ بالکل ناکارہ سی ایک چیز ہے، اور بس کچھ عرصے تک یہ چلے گا، اور اس کے بعد اس دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اور کوئی اس کو نہیں پوچھے گا۔ تو اس رائے کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پرسیو کی ہوگی۔ اوبیسلی انہوں نے اس دور کے مطابق کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہوں گی، اور انہوں نے اس پہ رائے قائم کر لی ہوگی۔ اچھا، کچھ چیزیں یا کچھ پوائنٹ آف ویوز نا ہم اپنے بارے میں بھی، اپنی لائف کے بارے میں بھی بنا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے فیملی میں سب موٹے ہیں تو ہم کہیں گے جی میں بھی موٹا ہوں، تو اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ پتلے کیوں نہیں ہوتے، تو میں آگے سے جواب دے دوں کہ میری تو فیملی میں سارے ہی موٹے ہیں، تو میں کیسے پتلا ہو سکتا ہوں۔ ایک پرسیپشن، ایک ریزننگ بنائی ہوئی ہے، ایک پرسیپشن ہے کہ جی سارے موٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ جیسے اوپینین بنا لیا، موٹے ہونے کے ساتھ اوپینین بنا لیا، موٹے ہیں تو پھر میں بھی موٹا ہوں گا۔ ریزننگ بھی ڈھونڈ لی کہ فیملی میں سارے موٹے ہیں تو میں بھی موٹا ہوں گا، میں پتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے فار ایگزامپل ایک اور بات کہ ہماری فیملی میں آج تک جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ ہم تو جی اسکول ہی جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہی جاتے ہیں، ہم نے کبھی جامعہ میں یا مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی، تو ہم وہاں پہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔
تو یہ مختلف قسم کی رائے ہیں یا مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. یہ کیوں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وجہ ریزن یہی ہوتی ہے ان کے پیچھے کہ عمومی ہم بڑا سطحی سا اوپینین رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں. فوراً سے سامنے جو چیز دیکھی ہم نے اور اس کو ہم ایک فوراً سطحی دیکھتے ہیں اور پھر مکمل درست اس کے بارے میں اوپینین یا اس کے بارے میں رائے بھی قائم نہیں کرتے ہیں. ریزن یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو ہم بجائے اس کے ساتھ بات کریں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں, ہم اس کے ایک حلیہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں جی یہ تو مولانا صاحب ہیں, جی داڑھی رکھی ہے تو یہ مولانا صاحب ہیں, ان کو تو دنیا کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یا فار ایگزامپل ایک داڑھی کے بغیر ایک انسان ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, کلین شیو ہے اور پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی, آپ فوراً سے اس کو دیکھیں گے یار اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کہ یہ کوئی دین کی بھی بات سمجھتا ہو. تو ایک ہم دیکھتے ہیں اور فوراً سے ایک پرسیپشن قائم کرتے ہیں, پھر اس پہ اپنا اوپینین دے دیتے ہیں فوراً سے جلد بازی میں, اور پھر فوراً سے ہی ہم جو ہے نا ریزننگ شروع کر دیں کیونکہ اس نے داڑھی نہیں رکھی, کیونکہ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, شلوار قمیض نہیں پہنی ہوئی, تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں بنتا کہ کوئی دین کے بارے میں کوئی رائے دے سکے یا کوئی اچھی بات کر سکے. تو یہ ایک جبکہ اگر ہم اسی طرح اگر اس پینٹ شرٹ والے بھائی سے رکیں, اسلام دعا کریں, ان کا حال چال پوچھیں یا ان سے کسی خاص ٹاپک کے بارے میں اگر ہم پوچھیں جسے ہم دیکھیں یا ان سے پوچھیں آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ایسے گفتگو جنرل ان سے گفتگو کی جائے کہ بھی ابھی آپ مسجد اذان ہو رہی تھی, آپ مسجد میں نہیں گئے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد میں کیوں نہیں گئے. وہ بتا سکتے ہیں کہ میں ایمرجنسی میں جا رہا تھا, میرے والد صاحب کو میں ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں, اس وجہ سے میں نہیں مسجد میں اس وقت جا رہا ہے, میں ان کو ڈراپ کر کے ہاسپٹل میں جماعت نماز پڑھ لوں گا. یا مطلب ایک جب تک ہم کسی بھی چیز کو مطلب ریزننگ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی غلط پوائنٹ آف ویو تب ہمارا بن جاتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو ایک ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے ہی ذہن میں اس چیز کی اوپینین بھی جنریٹ کرتے ہیں اور ریفرنس بھی خود ہی بنا لیتے ہیں کہ اس وجہ سے اس بندے نے یہ کام کیا کیونکہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. تو اس چیز کو میں آپ سے ایک بڑا اچھا واقعہ ہے, امید ہے. اچھا ایک تو یہ کہ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, مجھے اگر آپ لوگ کائنڈلی رسپانس کریں, آپ کو میری پریزنٹیشن شو ہو رہی ہے تو اٹس ویری گڈ. میں پوائنٹس جلدی شیئر ڈسکس کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال آپ اچھا ابھی ایک یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہیں پہ کہ نظریہ یا پیراڈائم یا سوچ جو ہے وہ بنتی کیسے ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں ہم سوچ, اس کا ایک پروسیجر ہے. ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں اس کے, اور اس کو ایکچولی جو ہماری جو پرسیپشن ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہماری جو سوچ ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے, ہم کس ماحول میں رہتے ہیں, ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے یا ہمارا جو سوچ کا محور ہے وہ کیا ہے, وہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی پرسیپشن کیا لے رہے ہیں. اور وہ پرسیپشن کے بعد اوپینین جو ہم جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہماری ایک خاص, جیسے کہہ لیں کہ جیسے ابھی ہم نے لاسٹ لیکچرز میں پڑھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی نیگیٹو سوچیں ہیں یا نیگیٹو ایکسپیکٹس ہیں جو ہمارے پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل سوچ ایسی ہے کہ ہم انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں یا ہم کسی سے امپریس فوراً سے ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے, تو ہمارے یہ اوپینین جو ہے نا یہ بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور کن چیزوں میں یا کس ماحول میں ہم رہتے ہیں, وہ چیزیں ہمارے اوپینین پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی. پھر اسی طرح ریفرنسز بھی اوبیسلی جو کسی بھی چیز کے اندر جب ہم ریفرنسنگ کرتے ہیں یا اس کا اپنے ذہن میں خیال یعنی پوائنٹ نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ وجہ ہو سکتی ہے یا یہ ریفرنسز کا ہو سکتا ہے یا یہ بات ہو سکتی ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں یا نیگیٹو سوچ میں. تو ہم نے الحمدللہ لاسٹ لیکچرز میں نیگیٹو اپروچ کو تو بہت زیادہ ڈسکس کر لیا ہے, اور اب ہم اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم پازیٹیو سوچ کی طرف کیسے آئیں گے اور وہ کس طرح ہمارا نقطہ نظر یا ہمارا اپروچ معاملات کو دیکھنے کی جو ہماری فہم ہے وہ کیسے پازیٹیو ہوگی. تو انشاءاللہ اب ہم اس طرف اپنے آپ کو بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے ہماری پرسیپشن ہم دیکھتے ہیں کسی کو اپنے تناظر میں, پھر اس کے بارے میں اوپینین دیتے ہیں,
اوپینین قائم کرتے ہیں اور پھر ریفرنسز بھی ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ہماری بات بالکل صحیح ہو جائے اور وہ جو ریفرنسز ہم بنا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہوں. تو ان تینوں چیزوں کو ہم جب بنا لیں تو پھر ہم اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ کو میں نے پچھلی ایگزامپل ابھی بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یقین کر لیا کہ جی میں پتلا ہو ہی نہیں سکتا, میں اسمارٹ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہماری پوری فیملی میں سب موٹے ہیں. تو یہ ایک ہم نے یقین, ایک رائے قائم کر لی, کنفرم کر لیا اپنے آپ کو ایک نقطہ نظر پہ کہ میں پتلا نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک پرسیپشن کی ایک چھوٹی سی سٹوری بھی سناتا ہوں کہ عموماً ہماری پرسیپشن کس طریقے سے خطرناک ہوتی ہے, ہم کس طرح سے غلط چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. ایک صاحب تھے, ان کے بچے ایک بیٹا بیٹی تھے وہ, اور اسی طرح ایک خاتون, یہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے. تو خاتون سائڈ پہ سامنے والی سیٹ پہ تھیں اور صاحب اپنے بچوں کے ساتھ دوسری سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جب سفر سٹارٹ ہوا تو بچے تھے اوبیسلی شرارت شروع کر دی, اور بہت زیادہ شرارتیں کی. کبھی وہ ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پہ, کبھی خاتون کی سائڈ پہ اوپر برتھ پہ, کبھی نیچے اوپر. خاتون بہت پریشان اور ان کو بہت غصہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ کس قسم کا آدمی ہے, بچے اتنی شرارت کر رہے ہیں, اتنا مجھے بھی تنگ کر رہے ہیں, اس کو بھی تنگ کر رہے ہیں, اور یہ آدمی ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور بالکل ان کو منع نہیں کر رہا, ڈانٹ ہی نہیں رہا, اور بالکل کتنا عجیب سا آدمی ہے. اس کے بارے میں, اس آدمی کے بارے میں اس خاتون نے رائے یہی قائم کی کہ بالکل بیوقوف آدمی ہے, اس کو ذرا عقل نہیں ہے کہ بچوں کو مینر سکھائے, اور بچے بھی بہت بدتمیز اور شرارتی ہیں, ان کو بھی تمیز نہیں ہے کہ کبھی کہیں اچھل کے جا رہے ہیں, کبھی کہیں اچھل کے جا رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں بیٹھی ہوں, خاتون ہوں, میرا ان کو خیال رکھنا چاہیے, میں اوپر سے خیال رکھنے کی بجائے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. بہرحال سفر چلتا ہے اور خاتون سارا سفر کرتی ہی رہتی ہیں اور غصہ کرتی رہتی ہیں. ان کے بعد آخر جب سفر ختم ہونے والا ہوتا ہے تو تنگ آ کے انہوں نے ان صاحب سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کس طرح برداشت کرتے ہیں ان بچوں کی اس طرح کی شرارتوں کو, بچوں کو کچھ مینرز بھی سکھائیں, کس طرح کے بچے ہیں آپ کے, اور میں تو بڑی حیران ہوئی پورے سفر میں کہ آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. تو آگے سے جو صاحب تھے انہوں نے ان کو کیا جواب دیا, انہوں نے ان کو جواب دیا کہ اصل میں کچھ معاملہ ایسا ہے کہ ہفتہ کچھ دن پہلے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بچے بہت ڈپریس تھے اور بہت پریشان تھے. میں ان کو گھر واپس اپنے لے جا رہا تھا, تو بچوں کو اس طرح کھیلتے ہوئے مجھے بالکل مناسب نہیں لگا کہ میں ان کو روکوں یا ڈانٹوں, کیونکہ اتنی پریشر اور اتنی ٹینشن کے موقع پہ ان کو اگر کچھ راحت ملی ہے یا کچھ ان کو کوئی ریلیکسیشن ملی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو کھیلنے دوں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ نقطہ نظر جو ان خاتون نے بنایا تھا اور ریالٹی میں سچویشن کیا تھی, یہی عموماً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور اس پہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اور یا مطلب دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی کام کرنا ہوتا کر دیتے ہیں. لیکن موسٹلی ریالٹی اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس سے مختلف ہوتی ہے. اور ہوا یہ کہ پھر وہ خاتون بہت زیادہ شرمندہ ہوئیں اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اوبیسلی اتنی بڑی ٹریجڈی ان پہ ہوئی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ صاحب سے بھی معذرت کی اور بچوں کو بھی پیار کیا, اور ان کی پوری سوچ جو تھی وہ بالکل چینج ہو گئی. تو بیسیکلی نقطہ نظر کو میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو نقطہ نظر عموماً گلاسز کی طرح ہوتا ہے. جیسے ہم نظر کے لیے گلاسز پہنتے ہیں, تو اگر وہ نظر کا شیشہ جو ہے وہ اگر صحیح ہو جائے نا تو ہمیں ہر چیز صحیح نظر آنے لگ جاتی ہے. اور اگر وہ شیشہ اوبیسلی غلط نمبر کا ہے یا آپ نے اینک نہیں لگائی ہوئی اور آپ کی نظر ویک ہے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب غلط نمبر کا شیشہ آپ لگا لیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ کو چیزیں دھندلی نظر آئیں گی. جیسے آپ کو اسکرین پہ بھی میں ایک پکچر سے بھی شو کر رہا ہوں کہ دو بندے کھڑے ہوئے, آپ ان کو غلط مطلب نمبر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا, آپ کو بالکل ویو سے نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جیسے ہماری پچھلی ڈسکشن میں یا پچھلے کلاسز میں ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف جانا ہے. تو اس کے لیے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے جانے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر یا جس نظر سے ہم دنیا کو یا ہم جس گلاسز سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے اسٹیٹس بھی اپنا شیئر کیا تھا کہ
ہمیں اپنے ذہن کو صاف اور ستھرا رکھنا ہے. وجہ کہ ہمارا جو ذہن ہے یا جس کھڑکی ذہن ایک کھڑکی کی طرح ہے, ہم جس کھڑکی سے دنیا کو دیکھتے ہیں اگر وہ صاف ستھری ہوگی, یا جس گلاسز سے یا جس شیشے سے ہم بالکل صاف شیشے سے جس طرح سے ہم دنیا کو دیکھیں گے اسی طرح سے ہمیں صاف چیزیں نظر آئیں گی. اگر ذہن صاف نہیں ہے, اسی طرح مثال جیسے میں نے اس کو نقطہ نظر کو گلاسز سے یا گلاسز کے شیشے کے نمبر سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ غلط ہے تو obviously ہمیں کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے نظر نہیں آئے گی. تو یہ بیسیکلی یہ جو ہماری سوچ ایک دم شفٹ ہوتی ہے, اس کو یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ. یہ جیسے میں نے بھی جو آپ کو سٹوری بتائی یا بات بتائی اس میں پازیٹیو اپروچ تھی, پازیٹیو اپروچ کی طرف وہ خاتون آئیں اور ان کی جو سوچ تھی, نیگیٹو سوچ تھی, وہ پیراڈائم جو تھی ان کی نقطہ نظر تھا وہ پازیٹیو طرف شفٹ ہو گیا. تو ایک چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نقطہ نظر جو ہے وہ فلیکسیبل ہو سکتا ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہم اپنے نقطہ نظر کے ساتھ بالکل ریجڈ ہو جاتے ہیں, بہت سختی کا موقف اختیار کرتے ہیں. وجہ یہ ہوتی اور اس کا نقصان بھی ہمیں بہت دفعہ اٹھانا پڑتا ہے کہ ہم اگر جیسے فار ایگزامپل میں اگر آپ کو پہلی مثالوں کی مثال دوں کہ ایک جرنیل جو ہے, ایک فوج کا آرمی کا جو ہیڈ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاز بالکل بیکار چیز ہے. تو اگر ہم اسی بات پہ ابھی تک بھی قائم رہیں, دنیا اس بات پہ ابھی تک قائم رہتی تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے. تو اس لیے نقطہ نظر کو جون سا ہے وہ ہمیں گاہے بگاہے ریفریش کرتے رہنا چاہیے. جیسے آپ کی اینک ہے, آپ مثال کے طور پہ صحیح نمبر کی اینک بھی لگا رہے ہیں لیکن عموماً ڈسٹ سے یا کسی چیز سے وہ گندی ہو سکتی ہے, ہوتی جاتی ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, آپ اس کو صاف کرتے تو آپ کو صحیح چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو اس لیے نقطہ نظر کو صحیح رکھنا اور اس کو صحیح طریقے سے مینیج رکھنا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہمارا دماغ یا ہماری سوچ کا انداز پازیٹیو نہیں ہوگا, ہم چیزوں کو پازیٹیو پرسیو نہیں کریں گے. پازیٹیو پرسیو نہیں کریں گے تو آبویسلی ہماری جو زندگی کے اندر ہم جو گول رکھنا چاہتے ہیں یا زندگی میں جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں, اگر ہماری سوچ ہی نیگیٹو ہے, جیسے پچھلے لیکچرز میں میں مسلسل آپ سے ہر کلاس میں یہی چیز ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے. جب تک ہم پازیٹیو سوچ کے پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے ہم ترقی یا کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. تو اس چیز کو آپ نے بہت ذہن میں رکھنا ہے. اور اسی طرح جیسے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے, اس کے لیے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحت مند سوچ یا صحت مند سوچ ہونا ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک بڑی اچھی سی سٹوری اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرانس کے بادشاہ لوئس 16 کے بیٹے تھے, شہزادہ تھا, اس کی میں سٹوری سناتا ہوں کہ ہوا ایسے کہ باغیوں نے ان کی اس کا جو بادشاہ کا تختہ الٹ دیا. تو جب وہ تختہ الٹا انہوں نے بادشاہ کو تو قید میں ڈال دیا, اور جو اپ کمنگ جو پرنس تھا, سوری کنگ بننا تھا جس شہزادے نے, انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اور اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب اس کو شہزادے کو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ایسا ماحول دیتے ہیں کہ یہ شہزادہ بننے کے قابل ہی نہ رہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس شہزادے کی ان سے نا بہت زیادہ انسلٹ کی. اس لیے شہزادے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ اور بہت سٹینڈرڈ میں رکھا جا رہا ہوتا ہے جب وہ محل میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا بالکل اپوزٹ کیا, اس کو بہت زیادہ انسلٹ کیا, اس کو ایک بہت ہی رف سے ماحول میں فضول سی جگہ پہ اس کو رکھ لیا, اندھیرا بھی تھا. پھر انہوں نے اسی طرح اس کا کردار خراب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ایسے لوگ, ایسے لڑکے اس کے قریب چھوڑ دیے جو ہر وقت گالیاں بکتے رہتے تھے, گندی لینگویج یوز کرتے تھے. پھر انہوں نے اسی طرح اس کا ذہن خراب کرنے کے لیے ایسی موسیقی اور اس طرح کے بہت سارے آلات یا ایسا کہ عیاشی کے مواقع اس کے لیے بہت اس کے آگے پیچھے رکھ دیے کہ وہ جب بھی مطلب اس کے بالکل اس کے پاس مہیا رکھ کر دیا. پھر اسی طرح اس کو بھوک کے لیے کھانے کے وقت انہوں نے بہترین بہت زیادہ کھانا اس کے آگے رکھ دیتے تھے کہ یہ اتنا کھانا کھائے کہ اس کا صرف جو سوچ ہے نا وہ کھانے کے اوپر ہی مرکوز ہو جائے اور کھانے میں مست ہو جائے اور گانے میں عیاشی میں. اسی طرح غلط عورتیں اور ہر طرح کی انہوں نے نا اس کے سامنے شراب ہر چیز اس کے سامنے
مہیا کر دی تاکہ وہ نا ان دنیا کی ان چیزوں میں محو ہو کے اور اپنا جو ہے نا اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن کر دے. 6 ماہ تک انہوں نے اسی ماحول میں اس کو شہزادے کو رکھا. ہوتا کیا کہ 6 ماہ تک وہ شہزادہ ان میں سے کسی چیز سے کو بھی جو ہے وہ اس کے جیسے کہ لیں گے اس کا اثر قبول نہیں کرتا. اور تھک کے جو باغی تھے یا جو جن کی کسٹڈی میں وہ تھا, انہوں نے اس کو پوچھا کہ تم ہو کیا تم چاہتے کیا, اور تمہیں کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا. ہم نے ہر بری محفل, ہر برا انسان, ہر بری چیز جو خوراک میں تھی, جو کردار میں تھی, جو سوچ میں تھی, ہم نے ہر چیز کو تمہارے آگے رکھا اور اس میں ہم نے چاہا کہ تم انوالو ہو جاؤ اور تمہاری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. تو اس نے جواب جو دیا وہ بہت سنہرے الفاظ میں لکھنے والا ہے. تو شہزادے نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں شہزادہ ہوں اور میری منزل جو میرا مقصد ہے, میں نے بادشاہ بننا ہے, اور جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا کردار بہت بلند ہوتا ہے. وہ دنیاوی گھٹیا چیزوں میں یا جو لو سٹینڈرڈ جن کو ہم کہتے ہیں اوبیسلی گالیاں یا گندی لینگویج یا کسی کی مطلب کسی غلط کام میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا, وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. تو ان کا مقصد, کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کی پرسیپشن یا آپ کا مقصد بلند ہوتا ہے اور آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو بری چیزیں بھی اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بھی آپ نقصان نہیں پہنچا پاتی, اور آپ اپنے مقصد سے دور نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو جو ہے آپ ایک صحیح ڈائریکشن پہ رکھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مقصد پہ کیسے قائم رکھیں یا پازیٹیو سوچ کے اوپر کیسے قائم رکھیں. تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں, وہ میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. کہ سب سے پہلے جیسے پہلے لیکچر سے ہم ایک چیز ڈسکس کریں کہ ہمارا تعلق میں بھی سب سے امپورٹنٹ ہمارا تعلق اللہ سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ صحیح طریقے سے قائم رکھیں. اور جب بھی مایوسی ہو, پریشانی ہو یا کوئی مشکل ہو تو اس میں ہم جو ہے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھیں تاکہ ہمیں پازیٹیو موٹیویشن ملے. دوسرا پوائنٹ جو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے اپنے آپ کو بہتر اور پازیٹیو پیراڈائم میں رکھنے کے لیے, کہ ہم تعمیری لوگ, ایسے لوگ جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہوں. آپ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اور ایسے لوگوں کو جج کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. کہ پازیٹیو اور تعمیری لوگ, پچھلی کلاس میں وہ پوائنٹ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا, وہ جو تعمیری سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں, اپنی فیملی میں, اپنے دوستوں یاروں میں, اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ, یا بزنس کے جو آپ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, یا فیملی میں خواتین, کسی کے ساتھ بھی بیٹھے, آپ دیکھیں وہ ڈسکشن کیا کر رہے ہیں, کس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ تعمیری ڈسکشن کر رہے ہیں, کوئی آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی پازیٹیو باتیں ڈسکس کر رہے ہیں, کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو دیٹس مین وہ بندہ یا وہ لوگ یا وہ ماحول پازیٹیو ہے. اگر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, بیک بیٹنگ ہو رہی ہے, شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا, یا دوسروں کی باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ اس کے پاس بہت زیادہ اس کے پاس بہت بڑا گھر ہے یا گاڑی ہے, یا اس کے پاس وہیں اس کے دوسروں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو کوشش کریں کہ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو نہ کریں. اور وہاں پہ جو ہے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو اگر چینج کر سکتے ہیں تو خود چینج کر دیں, اگر نہیں چینج کر سکتے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. کیونکہ ایسے نیگیٹو سوچ کے اگر لوگوں میں آپ بیٹھیں گے یا اپروچ کے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی سوچ کو یا آپ کی جو نقطہ نظر ہے اس کو نیگیٹو بنا دیں گے. کتاب سے دوستی بہت ضروری ہے. ہر طرح کی بک مینس کہ سب سے پہلے تو اوبیسلی ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی قرآن سے ملتی ہے, حدیث سے ملتی ہے. ان دونوں بہترین سورسز کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں کوئی بھی پازیٹیو بک جس میں, جیسے میں آپ کو کچھ واقعات کچھ لاسٹ لیکچر میں بتائے تھے, کچھ سٹوریز ڈسکس کی تھیں کہ ایسے لوگ ڈسیبل لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتیں ان سے لی ہوئی ہیں, ایک صرف دماغ کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, اور اس دماغ کی یا سوچ کی طاقت سے انہوں نے پوری دنیا میں کتنا کام کیا اور کتنے بڑے مقام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو لے گیا. اور آج بھی دنیا ان کی باتیں ڈسکس کرتی ہے. کچھ لوگ زندہ ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی زندہ, لیکن کہنے کا مقصد کہ ایسی بکس پڑھیں, ایسے واقعات پڑھیں جہاں پہ جن سے آپ کو موٹیویشن ملے, جن سے آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی پازیٹیو کوالٹیز دی ہیں جو جن کو آپ بروئے کار لائیں یا جن کو آپ یوٹیلائز کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں آگے کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک چیز کو ری انفورس کرتے رہیں. جب بھی آپ کسی خاص اچھے مقصد کے لیے، کوئی بڑے مقصد کے لیے، چھوٹی سے آپ ایجوکیشن میں اچھا مقام چاہتے ہیں، بزنس میں چاہتے ہیں، کسی بھی چیز، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کی سوچ مثبت ہے، اس کا مقصد اچھا ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم اس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہم اپنا مورائل ڈاؤن کر دیتے ہیں اور ہم ایسی سوسائٹی میں نہیں بیٹھ پا رہے ہوتے جو ہمیں پازیٹیو اسٹروک دے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ری انفورس کرتے رہیں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. کیونکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا، جو آپ کے اندر مایوسی کو ختم کرے گا، اور آپ کسی بھی نیگیٹو فورس کو جو ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی نیگیٹو فورس آپ کو پریشر میں نیگیٹو کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ یہ جملہ بول کے، اس چیز کو سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ طاقت دی ہے، بہت زیادہ ہمت دی ہے، تو اور میں پازیٹیو کام کر سکتا ہوں. تو آپ نے اس چیز کو، اس جملے کو بھی یا اس بات کو بھی ری انفورس کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اسی طرح آئی تھنک ٹائم، جی ہمارا ٹائم آج تقریباً کنکلوڈ ہو رہا ہے. ہم اگلی کلاس میں جو ہے نقطہ نظر کے اوپر آگے بھی نقطہ نظر پہ ڈسکشن کریں گے، اور اس کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں یا کون سی باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ہمارا مقصد اور جو ہمارا مرکز اور محور، یعنی کہ ہماری پوری پوٹینشیل یا ہماری ڈائریکشن ہی سوچ کی اس طرف ہوتی ہے، اور اس کے مطابق ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور میں لیکچر کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے کس طرح سے پازیٹیو ہو سکتے ہیں یا پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں آ سکتے ہیں. دو ٹپ میں آپ کو دوں گا یا دو ایکٹیویٹیز میں دوں گا کہ کائنڈلی آپ کل کے سیشن تک یہ کریں. ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے کیا نعمتیں دی ہیں، اور اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اپنی اچھی باتوں کو، پازیٹیو باتوں کو سوچیں کہ جو پازیٹیو سوچ ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا پیسے نہیں ہیں تو آپ شیشے میں گلا کریں یا اپنے آپ سے یہ گلا کریں یا تمہارے پاس پیسے نہیں. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نعمت دی ہے. پیسے نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آپ کو اچھا دماغ دیا ہے، شکل و صورت دی ہے، اور لا تعداد آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اور میرے میں یہ خوبیاں ہیں، اللہ کا شکر ہے. دوسری ایکٹیویٹی جو بہت ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، میں آپ سے سب سے کہوں گا کہ یہ ہر ایکسپیکٹ میں یا ہر ماحول میں، ہر جگہ پہ آپ اس کو اپلائی کریں، اور آپ کو دیکھیے گا کہ کتنی پازیٹیو سٹروک یا پازیٹیو آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. دوسروں کو اپریشیٹ کریں. ان کا کوئی بھی والدین ہیں تو وہ بچوں کو کریں، دوست ہیں تو وہ دوستوں کو کریں، بھائی ہیں تو دوسرے بہن بھائیوں کو کریں. ان کو اپریشیٹ، ان کے کسی بھی اچھے کام کو ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کے کام کو شیئر کریں. یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو اس بات کو فیس بک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی بھی اچھی بات نظر آ رہی ہے، آپ کو اس چیز دیکھیں، اپنا نقطہ نظر، اپنی اپروچ کو واسٹ کریں، محدود نہیں کریں. آپ کو اس قطع نظر اس سے کہ آپ جو بات پڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ کے سامنے کسی نے شیئر کی ہے، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی موٹیویشنل بات یا کوئی بھی اچھی بات آپ نے دیکھی ہے، آپ اس کو لائک کریں، اس کے نیچے اس کو کمپلیمنٹ کریں گے بھی آپ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، اور اس کو شیئر بھی کریں. ریزن یہ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے. ایک نیگیٹو اپروچ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو محدود کرتے ہیں. یہ بات میرے لیڈر نے نہیں کی، یا یہ بات میرے دوست نے نہیں کی، یہ بات یا فار ایگزامپل ایک اور بات، فار ایگزامپل آپ کے کسی دشمن نے کر دی ہے، کسی ایسے بندے نے کر دی جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن بات اچھی ہے،
تو اس چیز کو آپ لازمی رکھیں. یہ چیز جو ہے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کے تعلقات میں، آپ کی سوچ میں آپ کو ایک وسعت نظری دے گا. اور بڑے مقصد کے لیے یا اچھی اپروچ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ذہن کھلا ہو، آپ کی ذہن کی جو سوچ کی جو لمٹس ہیں وہ اوپن ہو. بہت محدود اور لمیٹڈ سوچ کے تحت آپ زندگی کو مت گزاریں، اس سے آپ بڑا مقصد اچیو نہیں کر سکیں گے. اس طرح کی سوچ سے آپ کو کوئی بھی اچھی بات بتاتا ہے، کوئی بھی اچھی بات لگتی ہے، کسی کی بھی اس کو ضرور اپریشیٹ کریں. آپ کے رستے سے کوئی آپ کو کوئی رستہ دیتا ہے اس کو شکریہ ضرور بولیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ دوسرا تو پتہ نہیں آپ کو تھینک یو بولتا ہے کہ نہیں بولتا، لیکن آپ کو ایک پازیٹیو سٹوک ملے گی، آپ کو اپنی پرسنالٹی میں ایک اندر سے سیٹسفیکشن ملے گی کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ ایک یعنی کہ اوپن مائنڈیڈ اپروچ سے کیا ہے، محدود سوچ سے نہیں کیا. تو ہوپ فلی آج کی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا ہے اس میں برکت دے، اور ہم سے جو کوئی مجھ سے کوئی اگر غلط بات ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اسے معاف فرمائے، اور ہمیں حق کہنے کی اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے ارد گرد والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور گمراہی سے بچائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.